دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے علم میں برکتیں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم علم دین کی باتیں سیکھے سمجھیں، مولا کائنات ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھتے جائیں اور اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر ثواب لکھواتے جائیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے فوائد اور برکتیں نصیب ہوں گی، اور آخرت میں جو ثمرات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ خوب دیکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ان لوگوں کو خاص نصیب ہوگا جو کثرت سے دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، شکر۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ محمد ہارون سکندر رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل آن لائن ارننگ کے بارے میں زیادہ رجحان پڑتا جا رہا ہے، کہ آج کل ہمارے ہاں یہ رجحان پڑتا جا رہا ہے کہ کچھ کو یہ لالچ دی جاتی ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ میں کیسے کمانا ہے، اور آگے گروپوں کے اندر کبھی کچھ کو آن لائن ارننگ کے اندر یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے گروپوں میں جوائن کروائیں، اتنے بندوں کو جوائن کروائیں گے تو آپ کو اتنا بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ آن لائن ارننگ کے ان میتھڈس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور اگر ہم نے آن لائن ارننگ کرنی بھی ہو تو ان کے اندر کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا لازمی ہے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں۔ جی، آن لائن ارننگ کے اوپر پورا چیپٹر ہی گویا کہ انہوں نے مختلف زاویوں سے سوال کیا ہے۔ چلے، ان کی جو ابتدائی بات تھی کہ لوگ اس طرح کی ترغیبات بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گروپ جوائن کر لیں، فلاں ہو جائے، تو اس کے کوئی آن لائن ارننگ کے حلال طریقے بھی ہیں، یا ابتدائی یہ کیا حکم، پھر آگے جو اس کا کوئی جائز طریقہ تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ای کامرس، آن لائن ارننگ یعنی ای کامرس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بزنس کرنا، اس کے مختلف طریقے رائج ہیں، اور ایک نہیں بے شمار طریقے ہیں۔ تو یہ پوری ایک الگ انڈسٹری ہے ای کامرس کی۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں اور کچھ چیزیں جائز بھی ہیں۔ کچھ چیزوں کو اگرچہ کاروبار کا نام دے دیا گیا، لیکن در حقیقت وہ کاروبار ہیں نہیں۔ جیسے انہوں نے سوال میں کہا کہ بغیر انویسٹمنٹ کے ارننگ کرنا، کمانا، اس کا طریقہ کار یہی کہ آپ ابتدائی طور پر کچھ پیسے دے کر ممبر بن جاتے ہیں کسی کمپنی کے، یا ان سے کوئی چیز آپ پروڈکٹ ان کی خرید لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہی پروڈکٹ جو ہے وہ آگے 4 آدمیوں کو بیچنی ہوتی ہے۔ ان 4 آدمیوں کو پھر یہی ذہن بنانا ہوتا ہے کہ یہ آپ مزید آگے 4 کو بیچیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں اس طرح، اور پھر جتنا آگے بکتی چلی جائے گی چیز، پیچھے والوں کو کمیشن اس حساب سے ملتا رہے گا، یعنی جس کے تحت جتنے ممبر بڑھتے چلے جائیں گے اس کا کمیشن زیادہ ملتا رہے گا۔ تو اس کو اس انڈسٹری کے اندر جو کہا جاتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا یہ نام ہے اس کا۔ ٹھیک۔ تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا یہ طریقہ کار شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ آپ جو ممبر جس بھی چیز کے بن رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
اچھا کوئی پروڈکٹ بسا اوقات آپ بیچ رہے خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ پروڈکٹ اس بات پر مشروط ہوتی ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ آپ نے خریدنی ہے اور ساتھ میں آپ کو ممبر بنانے، تو آگے آپ کو آمدنی ملے گی کہ کمیشن ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی قیمت ہی خواہ مخواہ میں ہی بہت زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چیز مارکیٹ کے اندر اگر 1000 کی دستیاب ہے تو یہاں پر وہی چیز 5-10 ہزار روپے کی مل رہی ہوگی، ٹھیک، تو اس اعتبار سے بھی ایک طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا پہلو یہ کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو راغب کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ یہ چیز خرید لیں اور آپ کے ذریعے سے آپ کی انفرادی کوشش سے وہ شخص وہ چیز خرید لیتا ہے تو آپ کمیشن کے حقدار ہو گئے۔ لیکن اب وہ مزید جو اور کسٹمر بھی لے کر آتا ہے ان کسٹمر کا بھی کمیشن آپ کو ملتا ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ شریعت کے اندر آپ کو اپنی محنت کا تو کمیشن مل سکتا ہے، دوسرے کی محنت کا کمیشن نہیں مل سکتا، جو ایک پوری ایک چین چلا پوری دیتا آگے تک ایک چین جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس بزنس کی بنیادی یہی ہوتی ہے کہ ون ٹائم نہیں ہے نا، ون ٹائم آپ کوشش کر کے 10 افراد آپ کر لیں، اب اس کے بعد آپ اوپر جو ہے نا سپروائزر بن جائیں گے، آپ کے نیچے پوری ٹیم وہ کام کر رہی ہوگی۔ اچھا اب ہر شخص در حقیقت وہ دوسروں کو کیوں قائل کر رہا ہوتا ہے یا راغب کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو ابتدائی طور پر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ممبر بننے کے لیے یا کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے، وہ اپنی اس پروڈکٹ کے پیسوں کی ریکوری کے لیے دوسرے کو اس جال میں پھنساتا ہے، دوسرا اپنی ریکوری کے لیے تیسرے کو جال میں پھنساتا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ در حقیقت جو اس نے ابتدائی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے سے اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے آگے ہر شخص کو اسی بات کے اندر جو ہے وہ پھنساتا چلا جاتا ہے، بیوقوف جو ہے وہ بناتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام اس طرح کی ارننگ سے، اس طرح کے کمیشن کے طریقہ کار کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا تفصیلی تحریری فتویٰ کہ یہ اور کن پہلوؤں سے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ناجائز ہے، ویب سائٹ کے اوپر ہماری موجود ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کا طریقہ کار اور اس کا شرعی حکم، وہاں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے اس پیسوں کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے سب کو، رشتہ داروں کو، اور اس وجہ سے بعض اوقات محلوں میں بھی لڑائیاں، دوستیاں بھی ٹوٹیں، اور رشتہ داروں میں بھی کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ خود تو کما کے سائڈ پہ ہو گیا اور ہمیں اس نے پھنسا کے چھوڑ دیا۔ جس نے آگے 4 کو نہیں پھنسایا جی تو اس کو ملے گا بھی کچھ نہیں، اس وقت تک وہ اور پھر یہ چلتی بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی کمپنیاں کئی شروع ہوئیں اور شروع ہو کر ختم ہو جاتی، کیونکہ ایک حد تک ہی ہر دوسرا بندہ پھنس رہا ہوتا ہے اور پھر ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اس کمپنی نے اپنا سرمایہ سمیٹ کر جو ہے نا وہ 1-2-11 جو ہے وہ 9-2-11 ہو جاتی ہے اور پیچھے والے جو ہے وہ رل جاتے ہیں۔ تو مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور شرعی اعتبار سے بھی جو کچھ فوائد مالی اعتبار سے بعض لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ یہ چیزیں رکتی بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا اور ہمارا ایک دارالفتہ کی فیلڈ میں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور یوں سمجھیں کہ 19-20 سال انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس نام سے ہے، کل کو یہی بالکل سیم تھوڑا سا اس نے چین پکڑی تھی، اس نے گھڑی پکڑ لی، اس نے گھڑی کی جگہ پرفیوم لے لیا، اس نے بائک لے لی، اس نے کچھ اور لے لیا۔ یعنی جو ساری صورتحال وہ تقریباً ایک ہی ہوگی۔ اچھا مزید کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ادویات کی پروڈکٹ رکھ لیں، کچھ اور رکھ لیں، اور کہا کہ نہیں اس کے ذریعے یہ ہم تو باقاعدہ خرید و فروخت ہی کر رہے ہیں، اور یوں بھی انہوں نے اپنے سلسلہ آگے، یعنی نام تبدیل ہوتا ہے، کام اسی طرح کا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی اب بولنا چاہیے کہ نہیں، کہ اگر بیوقوف بننے کے لیے لوگ اگر تیار ہیں تو پھر یہ بنتے ہی رہیں گے۔ یعنی اگر اس طرح بنانے والوں کی کمی نہیں ہے، بنانے والوں کی کمی نہیں ہے، وہ تو دوسرے انداز سے پھر آ جائیں گے مارکیٹ کے اندر اور وہ پھر آگے آپ کو پھنسانا شروع کریں گے۔ تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنی بوٹی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا جانور ذبح نہ کریں، کہ آپ کو ملنی تو اتنی ہے اس میں سے، لیکن دوسرے کا اتنا بڑا جو نقصان کر دینا ہے تو یہ بالکل نہ کیجیے۔ اور جو حلال طریقے ہیں، صاف ستھرے طریقے ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کسی کے ساتھ مداربت کر لیں، کسی کے ساتھ شراکت کر لیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کوئی اس طرح کی تجارت کے جو انداز ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پہلے آپ نے بھی جو تجارت فرمائی ہے، اور آپ جو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا
جو لے کر آپ قافلہ گئے ہیں اور ان کے سامان کو جو آپ نے بیچا ہے، سبحان اللہ، تو وہ بھی ایک یہی صورت تھی نا کہ ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور دوسری طرف سے محنت ہے، دوسری طرف سے یہ انداز ہیں۔ اور کفیل صاحب اس سے جو تجارت کے بعض اس کو کھول کے پڑھتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنائے، آپ کا اس میں ایک بڑا خوبصورت انداز کتابوں میں یہ بیان ہوا کہ کھجوریں بھی بیچنی ہے نا، تو آپ نے یہ چیز متعارف کرائی کہ اس کی بھی کیٹیگری بنا دی، یعنی یہ نارمل ہیں جسے ہم ردی کھجور کہیں یا نارمل کھجور کہیں، ایک اوسط اور ایک جید، بہت اچھی۔ تو یہ جو چیز تھی کہ آپ نے اس کو متعارف کروایا اور اس انداز سے کہ یہ ایک کمزور آدمی یا ایک نارمل خرید کی قوت رکھتا ہے، جی، تو وہ اس کے لیے اس کو بھی چیز میسر آ گئی، درمیانے والے کو درمیانے، کوئی کہتا ہے میں نے بہت اعلیٰ لینی ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جب ہوا تو ہر ایک کی ضرورت بھی اس میں پوری ہوئی، پوری ہو گئی، اور ہر ایک کو اپنی کیٹیگری کی چیز بھی مل گئی، ورنہ جو جید بہت اعلیٰ قسم کے لینا چاہتا ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے مکس مل جائے۔ جی، اچھا، اور جب سب مکس ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عام غریب لوگ ہیں ان کی وہ قوت خرید سے تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے۔ تو تین طرح کی جو کیٹیگری یہ ملی، اور اس تجارت میں خوبصورت جو انداز ملا کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی بھی ہے اور ایک نیا انداز ہے، اور اسی انداز کو تاجروں نے پھر اپنایا تو دیکھا کہ اس میں فائدے ہی فائدے ہوئے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی چیزوں میں لوگ دکانیں یا بزنس ان کے معروف ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو بہت مہنگی چیز ملے گی لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی، تو جو وہاں جانے والا ہے اس کا ٹائم بھی بچتا ہے، سیدھا وہیں چلا جاتا ہے، کوئی درمیانے درجے پر، کوئی اس طرح۔ تو ہمیں اس طرح کی تجارت کے کتنے واقعات ملتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے اندر ایک اور یہ پہلو کہ دیکھیں اس کے اندر صاف گوئی، دیانتداری، بالکل کہ واضح، ورنہ کیا ہوتا تھا جب لوگ اس طریقے سے جب مکس کر کے چیز بیچ رہے ہوتے تھے یا آج بھی بیچتے ہیں تو بس اوقات اس کے اندر بعض لوگ بد دیانتی بھی کرتے ہیں کہ بھئی اوپر جو ہے وہ انہوں نے عمدہ رکھ دی اور جو متوسط درجے کی ہیں یا لو کیٹیگری کی ہیں وہ نیچے رکھ دیں، اور وہ سامنے والے کو ریٹ تو وہ اوپر عمدہ والے کے دکھائے لیکن جب مال دیا تو مال نیچے سے ڈال کے جو ہے وہ دے دیا، یعنی دھوکہ، یعنی دھوکہ بھی جو ہے وہاں پر اس معنوں کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیز کلیئر واضح کی کہ نہیں جناب، جو چیز ہے وہ چیز بتا کر بیچیں، اس میں دھوکہ کسی کو جو ہے وہ نہ دیں۔ جس کو دھوکے میں ہم کہیں اور حقیقت حال پوری واضح نہ ہو، ریٹ آپ اعلیٰ درجے کا لے رہے ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ سب سامان ہی اسی طرح کا ہے، تو یہ تو بالکل ایک واضح دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی، چاہے وہ فروٹ والے کریں، چاہے وہ کریانے والے کریں، چاہے وہ آٹے والے کریں، چاہے وہ گندم والے کریں، چاہے کوئی اور کسی بھی فیلڈ میں، جو چیز سامنے ہے حقیقت بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ مزید سوال مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں جو سورہ توبہ ہے اس کے شروعات میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک میں سورہ توبہ، جی، سب سے پہلے تو اس کا حکم کہ سورہ توبہ میں تلاوت کرتے ہوئے آپ بسم اللہ کب نہیں پڑھیں گے اور کب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے والی سورت کی آپ نے تلاوت کی، سورہ انفال کی، اور اس کے ساتھ ہی آپ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اب آپ درمیان کے اندر بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ آگے سورہ انفال کے ختم کرنے کے ساتھ ہی سورہ توبہ کا آپ آغاز کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے کیا ہے، آپ بیٹھے ہیں ابھی اور آپ نے جو ہے وہ کل سورہ انفال پہ ختم کر کے تلاوت موقوف کر دی تھی اور اب آج آپ کسی اور ٹائم پر بیٹھے ہیں اور اب آپ سورہ توبہ سے آغاز کر رہے ہیں، تو پھر بالکل آپ اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ و تسمیہ دونوں کے ساتھ ہی یہ تلاوت کریں گے۔ ٹھیک، یہ تو حکم ہو گیا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حکمت بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن، یعنی جس طرح یعنی یہ الگ الگ صورتیں ہیں یا یہ دونوں ایک ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ شبے کی وجہ سے یہاں پر بسم اللہ کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ توبہ وہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین نے اس کی تلاوت نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر یہاں پر بسم اللہ کو یوں درج کرنے سے اور منع فرما دیا۔ اب اس میں اور بھی کئی طرح کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں سورہ توبہ میں، جہاں وہ چند افراد جن کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے، وہیں سورہ توبہ میں کفار اور مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان فرمایا ہے،
اور اسی کے ضمن میں کئی طرح کے جہاد اور قتال کے حکم فرمائے. تو جو اس کے مضامین ہیں اس کے مطابق یعنی تقاضا یہی کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یوں نازل نہیں فرمائے گی. تو یہ چند حکمتیں بھی ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کو بیان فرمایا گیا ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بالکل چند منٹ باقی ہوں اور وضو کرنے کے بعد کسی شخص نے نماز ادا کی، سلام پھیرنے کے بعد نے ایپ میں دیکھا تو تقریباً ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو کیا ایسے موقع پر نماز کو احتیاطاً مکروہ وقت گزرنے کے بعد دہرا لینے کی اجازت ہے؟ دہرائیں گے یا نہیں دہرائیں گے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اور بالکل جب شارٹ ٹائم رہتا ہے تو اس میں فرض ادا ہو جائے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. جی یہ تو بڑا ہی انہوں نے یعنی کہ بالکل آخری اور پھر اس میں بھی دیکھا تو ٹائم بھی ختم ہے ایک طرح کا. دیکھیں فجر، جمعہ، عیدین یہ تین نمازیں وہ ہیں جن میں یہ ضروری ہے کہ ان کے سلام بھی وقت کے اندر اندر پھر جائیں. اگر ان کا سلام پھرنے سے پہلے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو آپ کی یہ نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا تقریباً وقت ختم ہو گیا تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں. اگر واقعی وقت آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے ختم ہو چکا تھا کنفرم، تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی. اب تو دوبارہ پڑھنا آپ پر فرض ہے، تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آپ پڑھیں، قضا کے طور پہ قضا کے طور پر پڑھیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے جناب وقت موجود تھا تو پھر ایسی صورت. اچھا اب اس کے اندر جو انہوں نے کہا پریئر ٹائم اپلیکیشن میں، بسا اوقات پریئر ٹائم اپلیکیشن کے اندر جو کاؤنٹنگ چل رہی ہوتی ہے نمبرز کی، اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کاؤنٹنگ منٹ کے حساب سے چل رہی ہے، سیکنڈوں کے حساب سے نہیں چل رہی. تو آپ در حقیقت اس میں دیکھ لیں جو نیچے وہاں پر آ رہا ہے نا فجر کا وقت اتنے منٹ اتنے سیکنڈ، اس کو آپ اپنے موبائل کی گھڑی سے یا کوئی بھی گھڑی سے جو ہے وہ میچ کر لیں کہ اتنے سیکنڈ ہو چکے تھے یا نہیں. جیسے اگر مثال کے طور پہ 6:55 55 سیکنڈ وقت ہے تو 55 منٹ کے بعد ایپ کے اندر کاؤنٹر 0 ہو جائے گا. تو 55 سیکنڈ تو باقی ہیں البتہ، جو تقریباً 1 منٹ سے تھوڑا سا ہی کم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھڑی میں ٹائم دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ابھی سیکنڈوں کا جو ہے وہ فرق باقی ہو. تو لہٰذا وقت اگر باقی ہے اور اس سے پہلے آپ نے سلام پھیر لیا، اگرچہ چند سیکنڈ پہلے ہی پھیر لیا آپ نے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اچھا اب ڈاؤٹ فل ہو جائے، نہیں پتہ چل رہا کہ جو ہے وہ ہے، تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ مکروہ وقت گزرنے کے بعد اس نیت سے نماز پڑھ لیں کہ میرے ذمے آخری جو نماز فجر باقی ہے میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں. تو اب اگر یہ باقی ہوئی ہوگی یعنی یہ اگر قضا ہو گئی ہوگی تو یہ ادا ہو جائے گی، ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی قضا تھی تو وہ ادا ہو جائے گی. اب یہ جو انہوں نے کہا تو کبھی کبھار اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس طرح کی صورت آ گئی، ورنہ نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ بھی کھینچتان کے یہ کچھ سیکنڈ رہے، بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بعض نمازیں وہ ہیں کہ جن کے آخر میں مکروہ وقت آ جاتا ہے، تو ان میں تو اتنا لیٹ کرنا کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے وہ الگ گناہ ہے. اور دیگر نمازوں میں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پوری نماز جو ہے وہ وقت کے اندر ہی ادا ہو جائے، اس بات کا خیال کریں. فجر کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا گیا روشنی کے اندر، مگر اتنی روشنی نہیں کہ جناب نماز جو ہے وہ خطرے میں ہی چلی جائے. اجالے میں جی اجالے کے اندر جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو پڑھنا چاہیے. اچھا دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ کبھی ایسی صورتحال ہے دکھ رہا ہے کہ بھئی اب 2 منٹ ہی باقی ہیں، کیا کرنا؟ تو اب کیا کریں کہ نماز درست ادا ہو جائے. تو اب ایسی صورت میں آپ سنت چھوڑ دیں گے، فرض ہی پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ. اب فرض میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ابتدائی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں واجبات نماز پر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھوں گا تو وقت میں نماز مکمل ہو جائے گی. ٹھیک. تو آپ اس پر اکتفا کر کے نماز مکمل کر لیں. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ثنا نہ پڑھیں، شروع میں سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں، رکوع سجدے میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، اور قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں. آپ صحیح درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ نہ پڑھیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جناب اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں واجبات نماز پر بھی اکتفا نہیں کر سکتا، تو پھر فرض کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ صرف 1 آیت کی تلاوت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، اور رکوع میں گئے آپ، اور پھر آپ نے رکوع سجدہ اسی طرح کیا، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا، اور آخر میں التحیات البتہ پوری آپ پڑھیں گے، کیونکہ التحیات اگرچہ پڑھنا واجب ہے لیکن اتنی مقدار میں بیٹھنا قعدہ اخیرہ میں وہ فرض ہے.
تو وہ فرض آپ خاموش رہیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا، تو چاہے اس کی جگہ پر آپ تحیات ہی پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ اس طرح نماز ادا کریں گے کہ صرف فرض پر اکتفا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ نماز آپ کو بعد میں لوٹانی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو یہ نماز لوٹانی ہوگی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نماز کے قضا ہونے والے گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ بھی یعنی یہ احکامات بھی کوئی ایسا نہیں کہ عادت بنانے والے ہیں، یہ کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے کبھی ایسی صورتحال ہو گئی تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے۔ اور جس صورت میں آپ نے واجبات پہ اکتفا کیا ہے، صرف سنتوں کو چھوڑا ہے، تو اس صورت میں واجب الاعادہ وہ نماز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ واجبات کو چھوڑ کر صرف فرض پہ اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو پھر اس کو دہرانا واجب۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ وضو کریں گے تو ٹائم وہ ہو جائے گا تو تیمم کی صورت ہو جائے؟ جی، اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ بہت آخری وقت ہے اور میں وضو کروں گا تو نماز جو ہے وہ میری نہیں میں پڑھ سکوں گا، واجبات کے مطابق بھی میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، مگر اس صورت کے اندر بھی اس کو بعد میں وہ نماز دہرانی ہوگی وضو کر کے یا غسل کر کے۔ جی ناظرین کرام، یہ ان مسائل کو ان کی خصاصیت بھی، یعنی نماز کی ایک فرضیت، اہمیت، اس کے پیش نظر بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں شریعت نے ایسے مواقع پر یہ رخصت بھی دی کہ یوں کر کے ایسا نہ ہو کہ آدمی جاگتے ہوئے کسی نماز کا اس پہ اوپر وقت ایسے ہی چلا جائے، کہ جان بوجھ کر قصدن جسے نماز چھوڑنا کہتے ہیں تو وہ اس کی کیفیت بن جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کوشش یہی ہو ہماری، اہتمام سے ہم اٹھیں۔ اگر ہمارے صبح کہیں ٹکٹ ہو، جانا ہو، تو میرا خیال ہے کروٹیں بدلتے رہیں گے۔ آدھے تو ایسے ہوں گے کہ جن کو نیند بھی نہ آئے، اور اس دن اگر 2 الارم لگتے ہیں تو اس دن 3-4 الارم لگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ہی وہ گزر جائے۔ یعنی جہاں مالی نقصان ہو تو وہاں ہم سب تقریباً اس حوالے سے خیال رکھتے ہیں کہ مالی طور پر نقصان سے ہم بچیں۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا اخروی نقصان ہے کہ اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے اور اس طرح کے اہتمام نہیں کرتا جو آج کل بآسانی ہو سکتے ہیں، اور ہر موبائل کے اندر الارم ہے، اور کون سے گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو 5 کے پاس بعض اوقات موبائل ہوتے ہیں، اور وہ جو زیادہ ان حوالے سے بھی تھوڑے سنجیدہ ہیں، حساس آدمی ہیں، تو ان کو تو دیکھا جاتا ہے کہ الگ سے باقاعدہ الارم بھی وہ لیتے ہیں، اور کچھ کی نیندیں ایسی ہیں کہ ان کو موبائل نہیں جگا پاتا، کہ موبائل کا الارم بھی وہاں جواب دے دیتا، تو ان کے لیے بھی بہت کوئی زیادہ الگ سے گھڑیال چاہیے، یعنی الارم میں بھی تیز آواز والا الارم ہو، یا پھر وہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس وقت میں ان کو اٹھا سکتا ہے، تو انہیں اسے کہنا چاہیے کہ بھئی مجھے آپ جو ہے وہ اٹھا دیں، اس وقت اٹھا دیں۔ گھر کے سرپرست کو چاہیے جو بھی خود بھی یہ ذمہ داری وہ نبھائے۔ اگر ان کی نیند زیادہ ہے تو جو والدہ ہیں گھر میں یا اہلیہ ہیں تو ان کو چاہیے اس طرح کی یعنی خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عورت کے لیے بھی دعا فرمائی، خیر ہو اس کے لیے کہ جو اپنے شوہر کو اٹھائے نماز کے لیے، اور اس شوہر کے لیے فرمایا جو اپنی بیوی کو اٹھائے۔ تو دونوں میں سے جس سے ہو سکے یہ ضرور انداز بھی اپنانے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرض نماز کا وقت گزر رہا ہو اور گھر میں نحوست چھائی ہو، سارے کے سارے گھروں میں وہ سوئے ہوئے ہوں۔ ایسا بالکل بھی انداز ایک مسلمان گھرانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ SMS بھی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ شوہر کا انتقال کے بعد عورت کی عدت کتنی ہے؟ میرا سوال ہے عورت کیا کالی شلوار پہن سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پہننا چاہیے، اور اس کو غلاف کعبہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ غلاف کعبہ ہے۔ تو بہرحال پہلا جو سوال تھا ان کا کہ عورت کی عدت وفات، دیکھیں اگر عورت حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ 4 ماہ 10 دن اس کو اپنی عدت مکمل کرنی ہے۔ اب اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 4 ماہ، چاہے 29 کا چاند ہو، چاہے 30 کا چاند ہو، جو بھی ہو، 4 ماہ پورے ہو جائیں، اس کے بعد 10 دن مزید گزار لیں۔ اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں ہوا، بیچ میں کسی تاریخ کو ہوا ہے، تو پھر 130 ڈیز 130 دن جو ہے وہ کمپلیٹ اپنی عدت وہ مکمل کرے گی۔ اور اگر حاملہ ہے تو پھر بچے کی پیدائش تک عدت ہوگی۔ اگر بچہ جو ہے وہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے تو بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ بچہ 8 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو 8 ماہ بعد جا کر عدت ختم ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں عدت کے ایام میں فرق آئے گا۔ جی، اور بقیہ یہ جو آپ نے کہا 130 دن ہیں، تو
کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے اس کو کیا طریقہ کار ہے، یعنی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینے سے گننے ہی ہے، اس میں تو 130 دن جس میں 130 دن گننے ہیں تو پھر تو آپ دن جو ہے وہ گن لیں، تو وہ انگریزی تاریخ سے آپ جو ہے وہ گن لیں تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، ورنہ چاند کی تاریخ بس اوقات یاد نہیں ہوتی، پچھلا چاند 29 کا ہوا ہے، 30 کا ہوا، اس سے پہلا کب کا ہوا ہے، تو سمپل ہے آپ انگریزی تاریخ سے جو ہے وہ اس کے 130 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیجیے۔ یعنی اگر یکم کو ہوا، چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر آسانی ہے کہ آپ، آسانی بلکہ حکم بھی یہی ہے کہ پھر آپ اسلامی مہینوں سے لیں، اب وہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یکم کو مثال کے طور پر کسی کا عید والے دن انتقال ہوا، یعنی عید کا اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یکم ہے، عید کو پہلی تاریخ ہے، اور ہمارے کئی بزرگوں کے عرس بھی یعنی ان کا یوم وصال اس میں یہ، تو اب مثال کے طور پہ یکم شوال عید الفطر کے دن کسی کا انتقال ہوا تو شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ چاروں مہینے ایک ساتھ آپ نے یوں گن لیے۔ اب اس میں یہ فرق نہ کریں کہ 30 دن کا تھا یا 29 دن کا تھا، تو یہ 4 مہینے جب یوں گزرے تو اب اگلا سفر کے مہینے کی 10 تاریخ کو ان کی عدت ختم ہو جائے گی، تو یوں ہوگا 4 مہینے 10 دن یہ پورے ہو گئے۔ اب اگر 2 تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا، اسلامی مہینے کی 2 تاریخ کو، تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے کہ ان چاروں کو یوں گنے، بلکہ اب آپ نے 130 دن مکمل گننے ہیں۔ تاریخ نوٹ کیجئے، کیلنڈر اپنے سامنے رکھیے، 130 دن کے حساب سے آپ اس کو نکال لیجئے کب بن رہی، اس کے مطابق عدت کو گزاریے۔ جی مسیح سوال۔ میں پنجاب کے شہر لاہور سے آیا ہوں، میرا نام ثناء اللہ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جو عورت عدت نہیں کمپلیٹ کرتی تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ادھر بھی عدت کا ہی سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ عدت کرنا فرض ہے، آپشنل نہیں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، اور عدت چاہے طلاق کی ہو چاہے وفات کی ہو، دونوں ہی کرنا لازم ہے۔ عدت وفات میں بھی عورت پر عدت کے جو ایام ہیں وہ ضروری ہیں، 4 ماہ 10 دن، اور عدت طلاق کے اندر اگر عورت حائضہ ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اگر حاملہ ہے پریگننٹ ہے تو اس کی بچے کی پیدائش پر اس کی عدت ختم ہوگی۔ ہاں، وہ خواتین جو کہ 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں اور اب انہیں حیض نہیں آتا تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب عدت کو پورا کرنا یہ ہر عورت کے اوپر ضروری ہے، ٹھیک، یعنی پورا کرنے سے مراد جو اس کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو ان ایام کے اندر اسے اختیار کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، گھر سے باہر نکلنا اسے جائز نہیں ہے، بلا ضرورت شرعی زیب و زینت کرنا یہ اسے جائز نہیں ہے، آگے نکاح وہ نہیں کر سکتی، تو یہ ساری پابندیوں کو پورا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی عورت گھر سے باہر آ رہی جا رہی ہے، زیب و زینت کر رہی ہے، تو گناہ گار ہوگی۔ اس کی جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ جب مکمل ہو جائے گا تو وہ گزر جائے گا، وہ رکے گا نہیں، وہ ٹائم پیریڈ اپنے ٹائم پر ہی ختم ہو جائے گا، عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ جس نے پابندیاں عدت کی جو ہیں ان کو پورا نہیں کیا وہ گناہ گار ہوگی، اس پر لازم ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اور اس میں جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بعض شوہر معاف کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے تمہیں معاف ہے، تم عدت نہیں کرنا، یا بعض لوگ جو ہے وہ صرف 40 دن تک عدت کرتے ہیں، یا عورت کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال کر عدت ختم کر دیتے ہیں، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شوہر اگرچہ معاف کر کے جائے، جب بھی عورت پر عدت کرنا لازم ہی ہے کہ شریعت نے یہ اس پر لازم کیا، قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور ایسا نہیں کہ عدت ٹوٹ گئی، جی، یہ کوئی اعتکاف نہیں کہ اعتکاف ٹوٹ کی گیا تو طرح آپ کہیں یہ ٹوٹ گیا یا کوئی اور چیز نہیں۔ اگر بالفرض کسی نے نکال بھی دیا، 10 قدم چلا بھی دیے، گھر سے نکال دی، عدت ٹوٹتی نہیں ہے، عدت چل رہی ہے اس کی، ایسا نہیں کہ عدت اب ختم ہو گئی، اور وہ اس کی عدت چلتی رہے گی۔ اب جو بلا ضرورت باہر نکلیں تو اس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو مجبوریوں کہتے ہیں نا، ہماری مجبوری ہے، ہم عدت نہیں کر سکتے، اچھا ان سے پوچھا جائے مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ چونکہ یہ بیمار ہیں، ان کو 15 دن بعد ٹیسٹ کروانے ہیں، ہاسپٹل ہی جانا ہے، یہ ایسی گھر میں کہ اکیلی ہے تو یہ کھانے پینے کی چیز بھی نہیں کوئی لا سکتی، تو اس لیے مجبوری ہے۔ اچھا چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ یہ کارضہ ہے، باہر جانا ہے یا کہیں، یہ مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم عدت ہی نہیں کر رہے،
تو ناظرین کرام ایسی کئی مجبوریاں ہیں جہاں شریعت خود اجازت دیتی، یعنی دوران عدت بھی ایسا نہیں کہ باہر نکل نہیں سکیں، یا دوران عدت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر کے بالکل ایک کونے میں بیٹھیں اور جیسے کئی لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا کہ آپ آسمان کے نیچے نہیں آئے، بادلوں کے نیچے نہیں آئے، بادل سے بھی پردہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ پردہ لے کر آ گئے، سین میں نہیں آنا. تو یہ اس طرح کہ یہ شرعن حکم نہیں ہے. شریعت مطالعہ نے کہ اپنے گھر میں وہ ٹھہری رہیں بلا ضرورت، اور وہ اپنے گھر سے باہر نہ جائیں. جہاں اس طرح کے سخت علاج معالجے کی ضرورت والے معاملات ہیں، گھر میں کسی طرح کے یہ ممکن نہیں ہے، تو ظاہر آپ باہر جائیں گے، اب علاج کرائیں اپنا، اس میں ضرورت ہے. شریعت کھانے پینے کی چیز ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ایسا، اسی کو سبزی لانی ہے باہر سے، تو یہ اپنا سودا سلف سبزی لا کے آئے اور فوراً واپسی ہے، بلا ضرورت باہر نہ ٹھہرے. اسی طرح کے کچھ اور ایسے عوارضات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، تو اس کو یوں نہ سمجھا کریں کہ عدت ہی ہم نہیں کر سکتی. عدت کے احکامات رہیں گے، اور یہاں ہم دوسروں کو کہیں گے، بالخصوص ان کی بہنوں سے اور خواتین سے، کہ اگر آپ اس معاملے میں ان کی کچھ معاونت کریں، مدد کریں کہ وہ اپنی عدت کو درست طریقے سے گھر میں گزار لیں، تو اس میں انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ایسے معاملات میں تعاون بھی کرنا چاہیے. مزید سوال. حضور، اگر بچوں کے پیسے جو ہے نا دیے ہوں، کسی نے بچوں کو دے کے گیا ہو، گھر کے حالات اگر صحیح نہیں ہے، تو وہ گھر والے کیا استعمال کر سکتے ہیں گھر کے خرچے کے لیے، یا کسی کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ ذرا ارشاد فرما دیجیے گا. جی دیکھیے، بچوں کو پیسے دے کر گئے ہیں، بعض پیسے وہ ہوتے ہیں جو دیے بچے کے ہاتھ میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دینا مقصود والدین کو ہی ہوتا ہے. اچھا. جیسے عموماً شیر خوار بچے کی ولادت کے وقت 500 1000 اس بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیے جاتے ہیں، تو وہ بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ والدین کو ہی دینا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی جب ہمارا بچہ ہوا تھا یا ہماری کوئی تقریب ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں دیے تھے، تو اب ہم گویا کہ وہ لوٹا رہے ہیں، اس طور پر ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ والدین کی ہی ملکیت ہیں، والدین اسے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر واقعی بچے کی ہی ملک والے مال ہو، بچے کی ہی ملکیت والے پیسے ہوں، جیسے عید پر جو بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، ایسے سمجھدار بچے جو کہ اپنی چیز وغیرہ کھا لیتے ہیں، انہیں جو عیدی دی جاتی ہے تو وہ بچوں کی ملکی ہوتی ہے. تو اب یہ والے پیسے والدین ضرورتاً جو ہے وہ بطور قرض استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. مگر بہرحال ان کو یہ پیسے واپس ہی کرنے ہوں. وہ بھی ضرورت ہے کہ والدین خود محتاج ہیں، والدین خود محتاج ہیں، اس لیے یہ نہیں کہ کسی دوسرے کو حاجت ہے تو وہ پیسے لے کے جو ہے وہ دے دیں. تو والدین خود محتاج ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت آن پڑی ہے، تو پھر اس کے لیے والدین بطور قرض، وہ بھی والد جو ہے وہ بطور قرض استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں بہرحال جب یہ قرض ہے تو آپ کو بچے کے مال میں وہ پیسے واپس رکھنے ہوں گے. بچے کے مال میں یہ پیسے واپسی رکھا. اچھا، بچے میں جب ہم کہتے تو یہ نہیں نابالغ بچے، جی بعض اوقات بالغ بچے بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ اپنا کما نہیں رہے ہوتے، ان کو بھی عیدی ملی ہے، کچھ ہے، تو ان سے تو قرض لیا ہی جا سکتا ہے. جی، ان سے لیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ ویسے ہی خوشی سے دے دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ خرچ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، واپس بھی نہیں دیجیے گا، تو بالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی دے سکتا ہے. دیتے نہیں ہیں ویسے بچے، وہ کہیں گے آپ نے اتنا پکا حساب کتاب اپنی ماؤں سے کرتے ہیں، باپ سے چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ جو بھی رہتا ہو، لیکن ماں کو وہ نہیں چھوڑیں گے ویسے بچے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو بچوں کو بھی ہم سمجھائیں گے اگر اس طرح کے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ماں باپ کو ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے ان کو بھی آگے بڑھنا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو ماں باپ نے آپ کو دیے، یا اس طرح آپ کے پاس جمع ہوئے. یہ جو بچوں کے پاس بھی جمع ہوتے ہیں نا، یہ بچوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کے ماں باپ کا ہی کوئی قرضہ ہے جو واپسی آیا ہوتا ہے، یا آپ کے ماں باپ کو اتارنا ہوتا ہے. یعنی ایک طرف سے آیا ہے تو ماں باپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے کو وہ ملا ہے تو ہمیں دینا ہے، تو وہ ان کے یہاں جائیں گے تو ان کو تو ادا کرنا ہی پڑتا ہے. جی عیدی پر ہی دیکھ لینا کہ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ تھوڑی دیتے ہیں سامنے والوں. ہاں، والدین ہی جا کر جو ہے سامنے والوں کے بچوں کو بھی والدین ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. جی، تو ان چیزوں کا بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. کچھ اور SMS بھی ہیں. عورت پر جمعہ فرض ہے، اگر فرض نہیں ہے تو نماز ظہر ادا کریں گی، کب ادا کریں؟ جی، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ نماز ظہر ہی ادا کریں گی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی وقت یعنی ان کے لیے کہ پہلے ادا کر لیں، یا پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، جمعے کی ادائیگی کے بعد بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے یہاں جانا بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور رشتہ دار جو ہیں وہ ایسا ہے کہ جن کا سود کا لین دین ہے، گزر بسر ہے، تو جانا بھی مجبوری ہے، وہاں رہنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، ایک شخص ہے کہ جس کی آمدنی جو ہے وہ حلال حرام دونوں طرح کی ہے،
تو اب ایسی صورت کے اندر اس کے گھر کا جو کھانا پینا وغیرہ ہے اسے ہم حرام نہیں کہیں گے، ٹھیک، کھانا پینا جائز ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کسی سے بائیکاٹ کرنا کہ بھئی یہ سود کھاتے ہیں تو ہم بائیکاٹ اس لیے کریں تاکہ یہ اپنے اس برے فعل سے باز آئیں، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یار لوگ مجھ سے بائیکاٹ کر رہے ہیں میرے اس غلط کام کی وجہ سے۔ تو یہ بالکل جو ہے معاشرے کے اندر ہمیں کرنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں ہم کسی کو برائی سے اسی طریقے سے روک سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں، لیکن بہت ساری وہ برائیاں ہیں کہ جس کو معاشرتی بائیکاٹ کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے، تو وہاں پر بالکل آپ کا بائیکاٹ کرنا اس وجہ سے اس میں آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے اور وہ قطع تعلقی میں بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی پہلے تعین ہونا ضروری ہے نا کہ اب سود کا کام کیا ہے اس کا؟ جی، حرام کام کے اوپر بھی لوگ بعض اوقات لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس کی تو ساری کمائی حرام، ساری کمائی سود۔ اب قسطوں کا کام کرنے والا اس کو کہیں کہ یہ سود پہ کام کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسے کام ہے، یا بالفرض اس نے کسی سے کوئی ڈیل ایسی کی ہے کہ وہ سودی معاملہ تھا، لیکن اپنا باقاعدہ بزنس کر رہا ہے، اپنے سب معاملات کر رہا ہے۔ تو یہ جو عام مہمان جانے والے ہیں یا مجبوری کے یہی صورت ہوتی ہے، کہیں بیمار ہے، کہیں انتقال ہو گیا تو یہ چلے گئے، تو ان کے تو اس کھانے پینے میں معاملہ جی ان کے کھانے پینے میں حرج نہیں ہے، یعنی وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ آنسو سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ آنسو سے کہاں سے وضو ٹوٹے گا؟ آنسو سے وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ کے چاہے ویسے ہی کوئی آدمی رو رہا ہے اور یا بالفرض کوئی خوف خدا کی وجہ سے رو رہا ہے، جیسے کئی حضرات قرآن سنتے ہیں ان کو رونا آ جاتا ہے، اور نعت شریف سن رہے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، تو یہ تو بلکہ آنسو ہی ایسے ہیں، مبارک آنسو ہیں یہ، ایسوں کو تو مبارک ہو جو یہ قرآن اور حدیث سن کر یا نعت شریف سن کر، مناجات سن کر ان کو رونا آتا ہے۔ تو بہرحال کوئی ویسے ہی رو رہا ہو، یا اپنے کسی دکھ درد تکلیف کو یاد کر کے رو رہا ہو، یا وہ عشق مصطفیٰ میں، خوف خدا میں یا عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہو، تو بہر صورت آنسوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک جب آپ سنا کرتے تھے تو ایسی کئی روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوتے تھے، آپ کے آنسو شریف یہاں تک کہ داڑھی مبارک پر بھی اتنے آنسو آ جاتے تھے کہ داڑھی مبارک، آپ کی ریش مبارک وہ بھی گیلی ہو جاتی، تو اتنا آپ یہ قرآن سنتے ہوئے بھی آپ کی روایات میں ہے کہ آپ روئیں، تو آنسو سے وضو وہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ پچھلے دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ تھا، تو اس کو شاید کسی نے دھوکہ دہی کرتے ہوئے ایسی کٹنگ کر دی اس کی کہ وہ مسئلہ تھا دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی، اس کو آنسو بنا دیا۔ تو یہ کیسا ایک دھوکے کا زمانہ ہے، اور عجیب اس طرح کے لوگ جو معاذ اللہ دینی مسائل کا بھی اس طرح کا مذاق بنانے لگ گئے۔ تو اب وہ جو مسئلہ شرعی ہے، چلیں اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں کہ یہ جو دکھتی آنکھ ہے اس کے پانی سے کہا کہ وہ وضو ٹوٹتا ہے اور وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، اس کو آنسو پر لے کر چلے گئے۔ تو مسئلہ آنکھ یعنی آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، آشوب چشم کی بیماری ہو جاتی ہے، یا آنکھ میں کوئی دانہ وغیرہ ہو گیا، یا اور کوئی انفیکشن ہو گیا، تو اب یہ جو پانی نکل رہا ہے در حقیقت اس بیماری کی وجہ سے اندر سے جو پیپ یا خون ہوتا ہے وہ پانی ہو جاتا ہے آنسو کے ساتھ مل کر۔ صحیح۔ تو وہ جو اب نکلنے والا جو پانی ہے وہ در حقیقت ناپاک رطوبت سے مل کر جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو اب وہ ناپاک ہے اور وہ بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے تو وہ آپ کے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے آپ کے جسم سے ویسے جو ہے وہ اگر خون بہنے کی مقدار میں نکل جائے یا پیپ بہنے کی مقدار میں نکل جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس پانی کا یہ حکم ہے، وہ ناپاک بھی ہوتا ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام طور پر جو آنسو نکل رہا ہے، چاہے تیز ہوا کی وجہ سے نکل رہا ہے یا کوئی بات سن کر خوف سے نکل گیا پانی، یا ویسے جو ہے وہ آپ روئے، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کے کئی اور ہوتے ہیں، آپ کسی کو نارمل زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوا تو کچھ نہ کچھ پانی آنکھوں میں آ جاتا ہے، چھینک آنے سے بسا اوقات جو ہے وہ تیز چھینک آنے سے جو ہے وہ آنسو نکل پڑا، جی ہاں، کوئی تنکا چلا گیا، کسی اور کی آپ کو ہاتھ ٹکرا گیا، بچے سے کھیل رہے ہیں ہاتھ ٹکرا گیا تو آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے، یہ والے آنسو یا یہ پانی یہ ناپاک بھی نہیں ہوتا اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو معاذ اللہ دینی مسائل کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کٹنگ کر کے اور پھر وہ سوشل میڈیا پر وہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے کے اندر مبتلا
کرتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ پورا جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے دارالفتہ سنت کا یہ پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اور ظاہر ہے اس پروگرام میں آپ کے کئی سوالات ہوتے ہیں، ان کو ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم شامل بھی کریں، لیکن کئی ایسے ہیں کہ جو رہ بھی جاتے ہیں۔ تو دارالفتہ سنت کے نمبرز اپنے پاس رکھیں اور آپ ان نمبرز پر ضرور رابطہ فرمایا کریں، اور جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت کی برانچ باقاعدہ موجود ہے تو آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کر رہنمائی بھی حاصل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، دین متین کے احکامات پر ہمیں سیکھ کر سمجھ کر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔